رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی. 2 آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی. نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہوئی. دوسری وہ آنکھ جو رات بھر اللہ کی راہ میں پہرا دے. پھر سے پڑھ رہا ہوں. بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی. نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہوئی. دوسری وہ آنکھ جو رات بھر اللہ کی راہ میں پہرا دے. بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی. نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہوئی. دوسری وہ آنکھ جو رات بھر اللہ کی راہ میں پہرا دے. چھوٹی سی حدیث ہے، میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوں گے. اکثر اگر حدیث کے درس میں بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ اس کو یاد بھی رہیں گی، لیکن اس کا معنی بھی بہت ایک دم چھوٹی ہے، لیکن معنی بہت ڈیپ ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اس کو، 2 آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی. نمبر 1 آنکھ جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہوئی، یعنی اللہ کو یاد کر کر جو آنکھ روتی ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے جو آنکھ روتی ہے، فرماتے وہ آنکھ جو ہے جہنم نہیں دیکھیں گی. اور دوسرا فرماتے ہیں دوسری آنکھ جو رات بھر اللہ کی راہ میں پہرا دے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قافلہ نکلتا تھا رات کے وقت میں، یا جنگ کے لیے جب قافلہ نکلتا تھا، اس وقت پہ جو ہے رات پہ ایک جگہ جو ہے ٹھہرتے تھے. جب دن بھر لوگ جو ہے سفر میں رہیں اور ان کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ ایک دم کمزور ہو جاتے تھے، اور رات میں آرام کرنے کی ضرورت پڑتی تھی. یہاں پہ آپ نے فرماتے ہیں جو آنکھ اللہ کی راہ میں پہرا دے رات بھر، یعنی دن بھر وہ جو ہے سفر میں رہے اور رات میں پہرا بھی دے، یعنی ڈبل ڈیوٹی. اور جو انسان رات میں اس کو پہرا دے گا تو اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے وہ آنکھ جو ہے جہنم نہیں دیکھیں گے. تو یہ تھا اس کا، جہاں تک میں سمجھا. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر مزید غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے رولا میں نہیں ہے آج. جی تنویر بھائی آ جائیں. تنویر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ جائیں تنویر بھائی. جی نہیں، اس پر عبدالرحیم بھائی کچھ بولے ہیں. ابھی تو ہم نے ابھی فوراً جوائن کیا اصل میں، تو عبدالرحیم بھائی سے کہیے کچھ بات کریں اس پر. عبدالرحیم بھائی آپ پلیز اس پر کچھ کریں. دو باتیں ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں، جو آپ شمیر صاحب ہمارے تحسین صاحب بات سمجھا رہے تھے بڑے اچھے طریقے سے. انہوں نے، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے سبجیکٹ کیسے لائیں گے، وہ الحمدللہ ایک خاص طریقے سے بات کو لائیں سامنے، خاص طور پہ وہ رات میں پہرا دینے کے بارے میں. تو یہ بات ہے. ساتھ ساتھ وہ سب جب نکلے ہیں کسی مہم پر تو اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پہرے کی ضرورت رہتی تھی رات میں، یا کسی اور وقت کی بات ہو سکتی. یہ بات. اور ایک یہ بھی ہے کہ اب جو کوئی جماعت ہے جو کسی وقت کسی جو ہے ایک بہت بڑے گیدرنگ کو جمع کر رہی ہے، بہت بڑا جو ہے میٹنگ ہے، ایک سبھا سے آپ کیا بولتے ہیں، اجتماع، تو اس میں بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ والنٹیئرز کی طرح کام کریں اور وہ جگیں رات میں، تاکہ سیکیورٹی کا مسئلہ وہاں پر جو ہے اس سے وہ نپٹ سکے. کوئی مسئلہ ہو لوگوں کے مال کی وغیرہ کی حفاظت وہ کرے، تو وہ جاگنا بھی اسی میں آتا ہے. اسی طرح سے تحسین صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے
وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو جبکہ آج جو ہے جس قسم کے ڈیولپمنٹس ہیں معاملات میں اس کے حساب سے اس میں جاگنا بھی کسی جگہ وہ بھی اسی میں آتا ہے. دوسری بات پہلی بات جو ہے وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہوئی یعنی اللہ کے خوف سے آنسو جو ہے آنا آدمی کے آنسو نکلنا. تو مجھے غالباً ذہن میں تو بات یاد آ رہی ہے لیکن برابر حدیث تو یاد نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید 3 خطرے بہت محبوب ہیں. اس میں سے ایک یہ وہ خطرہ ہے جو توبہ اور اللہ کے خوف سے جو ہے آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ. دوسرا پھر وہ خطرہ جو پہلا جو اللہ کی راہ میں آدمی جب شہید ہوتا ہے تو جو خون کا پہلا خطرہ گرتا ہے وہ ہے. تیسرا غالباً شاید یا 2 ہی ہیں آپ لوگوں کو یاد آئے تو یاد کرائیں گے یہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھ اشکبار ہونا یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے وابستگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت سے وابستگی اور دنیا میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے آج اس کے شکلیں اس کے پیچھے کیا کیا لوگوں نے یہ کیا ہے کس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس پر کچھ آدمی دھیان دے گا تو آدمی کسی ایسے حالت سے گزرے گا ورنہ سب چنگاسی کی حالت ہوگی بس آرام میں ہمیں اس طرح کی حالت ہوگی. اور توبہ آپ نے جو ہے پوری زندگی کا جائزہ لینا احتساب کرنا حساب لینا کہ کیا ہوا ہے میری زندگی کا اب تک. عام طور پر جو برتھ ڈے لوگ مناتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خوشی کا دن ہے. وہ خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ وہ دن کم از کم آدمی ہے کسی بھی دن کرنا ہے ویسے اسی دن نہیں. تو آدمی غور کرے کہ آج تک میری زندگی کیا ہے کدھر جا رہی ہے. تو کچھ اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کی بات ہو وہ جو ہے یہ کرے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جو ہے آدمی کے پاس کوئی ایسا وقت بھی ہونا چاہیے ڈیلی 24 گھنٹے میں کہ وہ ذرا الگ سے جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے اور توبہ وغیرہ کرے حال اور جائزہ لیں. تو یہ باتیں تھی. جی طاہر صاحب شکریہ عبدالرحیم بھائی. طاہر صاحب شاید آپ کچھ بسم اللہ ہم قرآن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ابھی. تو 93 ہم کل پڑھے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصل میں اعتراض تھا جس کی اصل تفسیر شان نزول دیکھیں گے پہلے. وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہودیوں نے یہ آبجیکشن کیا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں فالوور ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. پھر آپ لوگ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی روح سے حرام ہے. تورات میں تو حرام ہے اس طرح سے انہوں نے کہا. ان آیات میں اس آبجیکشن کا اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ سب چیزیں حلال تھی جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. البتہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جس کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتائی ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے.
اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا. انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا. اچھا ان کو پسند تھا ویسے, اس لیے شفا حاصل ہونے پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا. یہ ہے روایت. اب قرآن کریم نے یہاں صریح الفاظ میں یہ بات نہیں بتائی کہ آیا اس کے بعد یہ گوشت بنی اسرائیل پر بھی حرام کر دیا گیا تھا یا نہیں, لیکن سورہ نساء آیت 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بہت سی اچھی چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی. سزا کے طور پر اللہ نے حرام کی تھی ان پر, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور اسی سورت کی آیت نمبر 50 میں گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی, میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں. یعنی سزا کے طور پر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے بعض چیزیں جو حلال تھی ان پر بنی اسرائیل پر حرام کی تھی, مگر اس کو پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے پھر اسے اللہ کے حکم سے ان چیزوں کو پھر حلال کیا. نیز یہاں تورات نازل ہونے سے پہلے کے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اونٹ کا گوشت شاید تورات نازل ہونے کے بعد ان پر حرام کر دیا گیا تھا. اب جو چیلنج ان کو دیا گیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے, یعنی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلا آتا ہے. اس کے برعکس ان کانٹری ٹو دیٹ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا. چنانچہ اب بھی بائبل کی کتاب احبار میں جو یہودی اور عیسائیوں کی نظر میں تورات کا ایک حصہ ہے, اونٹ کی حرمت یعنی حرام ہونا بنی اسرائیل ہی کے لیے بیان ہوئی ہے. تم بنی اسرائیل سے کہو کہ تم ان جانوروں کا گوشت نہ کھانا یعنی اونٹ کو, سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے جو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. جب وہ جو ہے یہودیوں نے دیکھا ہے, یہودی اس وقت جو تھے بہرحال رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, انہوں نے دیکھا کہ اس قرآن کی دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو نہیں کر سکتے, مشکل ہے, یہ حقی ہے. پھر بھی ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو مانیں, کیونکہ اپنی چودراہٹ, اپنے اکنامک, پولیٹیکل اور سوشل بینیفٹس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے جو ہے طرح طرح کے غلط آبجیکشنز کرنا شروع کیا, فقہی قسم کی چیزیں, اس کو بیس بنایا, یعنی حلال حرام پر شروع کیے باتیں کرنا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یاد دیا ہے کہ all food was lawful to the children of Israel except that Israel made unlawful for himself before the Torah was revealed. یہ بات آئی ہے. تو اردو ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ. یہ بات آ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 96 بھی ہم کل پڑھ چکے ہیں. ویسے اس میں جو بات آ رہی تھی, اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے, جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کیوں فرمائی ہے, اس کا جو شان نزول ہے, وہاں جو سوال اٹھایا تھا یہودیوں نے, یہ یہودیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے. ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام نبی بیت المقدس یعنی جیروسلم یا یروسلم جسے بولتے ہیں کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں, یعنی اس طرف وہ کر کر نماز پڑھتے تھے. تمام نبی ہمارے بنی اسرائیل میں جتنے اللہ نے نبی بھیجے, مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر مکے کے کعبے کو کیوں قبلہ بنا لیا؟
آیت نے جواب یہ دیا ہے کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے پہلے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا، یعنی بیت المقدس سے بہت پہلے اصل میں کعبہ مکے کی تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، پھر اس کی ریکنسٹرکشن جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اب بیت المقدس تو بہت بعد کی بات ہے کہ بعد میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں اس کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اس کو جو ہے اللہ کے حکم سے بنایا ہے، جس میں ان کا ساتھ جو ہے بنانے میں جن بھی ساتھ دیے ان کو، وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آیا تو کس کا ہے سلیمان علیہ السلام کا، جنات کو معلوم نہیں ہوا کہ آپ کی موت ہو چکی ہے، آپ لکڑی پر جو ہے ایک ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور جنات جو ہے کنسٹرکشن کا کام کرتے جا رہے تھے، اور اچانک آپ کی روح جب قبض ہوئی ہے تو اسی طرح سے آپ تھے، اس کے بعد آپ گر پڑے ہیں۔ جب معلوم ہوا جنات کو کہ جو ہے، حالانکہ شاید روح قبض ہو جانے کے بعد کافی دیر تک یا کتنے دن کیا ہے مجھے یاد تو نہیں ہے، بہرحال یہ تو ہے کہ جو ہے آپ اسی طرح سے کھڑے ہوئے تھے لکڑی پر ٹیک لگا کے، تو جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ تو ابھی بہرحال زندہ ہی ہیں اور ہمیں واچ کر رہے ہیں، اور وہ کام کرتے جا رہے تھے کنسٹرکشن کا، کس کا؟ بیت المقدس کا، جو مکے کے کافی ریکنسٹرکشن کے بعد بنا ہے، یعنی کنسٹرکشن آدم علیہ السلام نے کیا مکے کا، ریکنسٹرکشن ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس کے زمانے بعد کئی سالوں بعد، ہزاروں یا کتنے سال ہے، یعنی بہرحال اس کے بعد جو ہے بیت المقدس کو بنایا گیا تھا۔ تو مکے میں جب تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو اللہ کا حکم یہی تھا کہ جو نماز پڑھنی ہے، جو بھی بہرحال اسے 5 وقتہ نماز تو نہیں تھی، مگر جو بھی نماز پڑھتے تھے وہ جو ہے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے پڑھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں مائگریشن، اس وقت بھی وہی چل رہا تھا تھوڑے زمانے تک، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبلے کو تبدیل کیا، جس کا پورا جو ہے ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا، کیونکہ اب سیدھا تو اس دین کو کوئی کے خلاف نہیں جا سکتے، صاف دکھ رہا ہے، تو اس قسم کی فقہی آبجیکشنز انہوں نے اسٹارٹ کی ہیں۔ تو یہ کیا کہ ایک تو کھانے پینے کے گوشت کے بارے میں، اونٹ کے گوشت کے بارے میں سوال اٹھایا، دوسرا آبجیکشن یہ کیا لوگوں کو کنفیوز کرنے، جو فالوورس ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، وہ یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے ہمارے تمام نبی تو جو ہے بیت المقدس کی طرف قبلہ کی نماز پڑھتے تھے، آپ کیوں جو ہے مکے کی طرف کر کے پڑھ رہے ہیں؟ اس طرح سے انہوں نے یہ کیا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہی ہے، یہ تعویل خاص ہے۔ تعویل عام یہ ہے، یا میرا ایک تجربہ ہے بہرحال، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مانے۔ جب کوئی ایسی جماعت یا کوئی لوگ اٹھتے ہیں جو اصل قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، اصل سنت و سیرت کی طرف بلاتے ہیں، طریقے کی طرف، تو ان پر جو ہے لوگ جو ہے یہ شروع کرتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ جو فقہی معاملات ہے اس میں ان کو ناپنا شروع کرتے ہیں کہ ان کی داڑھی کتنی ہے، ان کا لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے، کیا وہ مسواک کر رہے ہیں یا نہیں ہیں، اس قسم کی چیزیں اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یا پھر جان بوجھ کے ہی کرتے ہیں، واللہ عالم، نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جو قرآن کی طرف خاص طور پہ دعوت دیتے ہیں اس کو لے کے اٹھتے ہیں، اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو میتھڈالوجی ہے کام کرنے کی، اس کے حساب سے دین کے کام کرنے کی بات کرتے ہیں، ان پر جو ہے لوگ اس طرح سے بہرحال باتیں اٹھاتے ہیں جو فقہی معاملات ہیں۔ یہ تعویل عام ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ بسم اللہ۔ تنویر صاحب آپ کچھ بول رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں، آپ نے کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے ایک دم آپ کی بات۔ یہاں پر یہ آیت 96، اسی لیے میں پھر سے لیا ہوں، کل ہم پڑھ لیے تھے، پھر بھی ایک مرتبہ ہم لیے ہیں۔ 97 کا مطالعہ بھی ہو گیا الحمدللہ کل،
اب 99 یہاں سے ہم اصل میں 98 سے ہمیں لینا ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. ظاہر بات ہے یہ آیت جو اب تک ہم پڑھے ہیں اسی آیت کو اور ایک طریقے سے اس کی ایک ریلیشن شپ ہے، اس کو غور کیجیے. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. یعنی اہل کتاب کو اس وقت کے یہودی اور عیسائیوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. یہ تعبیر خاص ہے. لیکن ظاہر بات ہے آپ اور ہم جو ہے اب پھر سے جو ہے اہل قرآن میں ہے یا قرآن والے. تو مجھ سے بھی کوئی بول سکتا ہے، اگر میں کوئی جو ہے قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہوں تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں جو ہے اللہ کی کتاب کی آیت کے خلاف جا رہے ہو. یہ تعبیر عام ہوگا. تعبیر خاص ان کے لیے تھا. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے اسی سے ہدایت حاصل کرنا ہے تو پھر اس میں سے میرے لیے بھی کچھ ہوگا، آپ کے لیے بھی کچھ ہوگا. نہیں، اگر میں سمجھتا ہوں، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کتاب تو اس وقت کے لیے تھی، ایسا تو نہیں ہے، جو غلط خیال ہے، تو پھر اس کی تعبیر عام کچھ نہیں ہوگی. بس یہ قصے پاریاں اسے بولتے، یعنی قرآن جو ہے اساطیر الاولین، پرانے پچھلے لوگوں کے قصے. اب اس سے مجھے کچھ لینا نہیں ہے، آپ کو کچھ لینا نہیں ہے. نعوذ باللہ، اس طرح سے جو ہے انسان کا ذہن بنتا ہے جو خطرناک ہے، جس سے ہدایت نہیں ملتی قرآن مجید سے. یہ بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 99 جو آیت ہے، ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو. لما تصدون، تصدو یسدو جو ہے روکنا ہے، اللہ کی راہ سے، صحیح راستے سے لوگوں کو روکنا. تم کیوں روک رہے ہو؟ یعنی ان کا معاملہ کیا تھا؟ صبح سے شام تک مدینے میں بیٹھ کے یہودی کر رہے تھے. تو یہی تھا کہ جو ہے یہ رسول جو آخری صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں ادھر سے، مکے سے اب ادھر آئے ہیں، ان کو، ان کی باتوں کو، ان کو جو کی رسالت کو، اس قرآن کی دعوت کو ہر طریقے سے روکا جائے. اس کے لیے 85 100 حربے وہ استعمال کرتے تھے، باضابطہ اسٹریٹجیز وہ بناتے تھے. وہ اسٹریٹجیز آج دنیا میں بنتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، بن رہی بھی ہیں، طرح طرح کی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں کچھ وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا کوئی کہہ بھی رہا ہو تو ہم جو ہے بولتے ہیں کہ نہیں، اب میرے کو جو ہے بھی بچے ہیں، بہت کچھ مسائل ہے، بھائی آپ ذرا چھوڑیے میرے کو. بہرحال اللہ خیر کرے ہمارے ساتھ. تو معاملہ جو ہے یہ وہ کرتے تھے. ایک ہم نے پڑھا اوپر اس کی اسٹریٹجی. اب یہ اسٹریٹجی ایک تھی کہ فقہی جو ہے آبجیکشن کیے جائے اننیسری، اور ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو ہے ایک کچھ آنا، ہاں صحیح دکھ رہا دعوت بول کے آنا، اب لوگوں کو ایسا دکھانا کہ واقعی بہت مخلص آدمی ہے، ایمان لانے کے واسطے آیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے. محفل میں بیٹھنا، صبح ایمان لانا، شام ہوتے ہوتے نہیں یہ صحیح نہیں دکھ رہا بول کے چلے آنا، ہونا بول کے، تاکہ جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے دل میں کچھ شک پیدا کیا جائے. ارے نہیں یہ مخلص آدمی تھے بھائی، آئے تھے مگر جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوئے، چلے گئے ہیں بول کے. یہ تو نہیں، بہت قسم کی چیزیں اور بھی بہت سے ہیں. تو یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ کیوں تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہو. Why do you stop those who have believed from the path of Allah؟ اس کے بعد اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، یعنی اس دین میں عیب ٹٹولنا. اب عیب ٹٹولنا سب سے بڑا عیب، مشکل سے کچھ بھی ملتا نہیں آج بھی، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ حق ہیں. کیا نکالا جاتا ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شادیاں ایک سے زیادہ کرنے کا حکم دیا تھا اس کو پکڑا جاتا ہے. اس میں بھی خاص طور پر ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ معاملہ کہ آپ کی شادی کی جو عمر تھی، شادی کے وقت، اس کو بیس بنایا جاتا ہے.
اور کچھ نہیں ملتا. خاص طور پہ یہ بہت بڑا حربہ ہے. اس کو پکڑ کے اب جو ہے آبجیکشنز کرنا, طرح طرح کے کارٹونہ بنانا, کیا بول دو فریڈم آف ایکسپریشن بولنا. تو یہ ہے اسٹریٹجی. یعنی اور ہماری حالت کیا ہے, اتنا جب کچھ بھی ہو رہا ہو, کیا ہم اس کی حقیقت کیا ہے تفسیر میں پڑھتے ہیں. سورۃ الاحزاب میں ہے وہ ایسے, وہاں پر حکم ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کریں, مگر اللہ کا حکم تھا, اب بجا لانا ہے. اور وہ تھیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن, پھوپھوزاد بہن. اور پھر جو ہے آپ کے پاس جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہے بیٹے کی حیثیت سے پلے, اڈاپٹڈ سن, ناٹ سن, بایولوجیکل کوئی سن نہیں ہے, خالی منہ بولے بیٹے ہیں. تو حضرت زینب سے ان کی شادی ہوئی رضی اللہ عنہ کی, لیکن حضرت زینب سے بہرحال ان کی نہیں نبھی, تو وہاں بہرحال سپریشن ہوا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں, نکاح کریں. اسی لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھی اپنے تمام دوسرے جو کیا بولنا چاہیے, دوسرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, ان سے کہتی تھی کہ دیکھو میرا معاملہ الگ ہے, میرا نکاح تو آسمان پہ ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتے. بہرحال یہ الگ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں شادی کرنے کے لیے کیوں کہے تھے, اس کی پوری دلائل ہے, پورے جو ہے زبردست جو ہے ریزننگ ہے اس کی. اس ریزننگ کو دیکھیے کہ اتنا کچھ ہو جاتا ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں. یہ پڑھنے اور سننے کو ہم معمول بنائیں, جب تک ہم نہیں کریں گے کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے ہاں, تم نے کیا اسٹڈی کی تھی, کیا بتایا تھا لوگوں کو, خود کا ایمان بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہیں لوگ ہیں, وہ مجھے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ذرا مسلمان ہی ہے, حالانکہ یہ ذرا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ ذرا صحیح نہیں دکھ رہا, اس طرح سے بولتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کچھ خود سے نہیں پڑھ رہے ہیں, پڑھے تو بات سمجھ میں آئے گی کیا ہے اصل میں. اب اس پہ جانے کا موقع نہیں ہے, لمبا ہو جائے گی, لمبی ہوگی بات. تو الغرض کہنا ہے کہ اسٹڈی کریں. بسم اللہ. حالانکہ تم خود شاہد ہو. کیا شاہد ہو؟ تمہارے کو اللہ نے جو کتابیں دی تورات, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود ہے, اس پر تم خود شاہد ہو. لیکن انانیت, حسد, جلن اور اپنے کو سپریم بنا کے رکھنے, اپنا جو سوشل سٹیٹس, اکنامک سٹیٹس, پولیٹیکل سٹیٹس بن گیا ہے, اس کو نہیں چھوڑنے کی بیماری نے تمہارے کو حق کا انکار کرنے پر اتنا یہاں لا کر کھڑا ہے. اتنا نیچے تم گر گئے ہو, اتنا نیچے. اور آج بھی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے, لوگوں سے جو بہرحال جاننے کے باوجود جو انکار کرتے ہیں. یہ ایک عام آدمی ہے جو بیچ میں اسے کچھ نہیں معلوم, وہ بہت بڑی تعداد میں ہوگا, اسے نہیں معلوم, وہ مس گائیڈڈ ہے, بس یہ ہے مسئلہ. تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے وقت ہی ہو چکا ہے, الحمدللہ ہم 99 آیت تک پڑھ چکے ہیں, 100 کو کر لیں گے 100. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الحق حقا, اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آپ تمام حضرات کو شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.